بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک ایسی دیوی جو دن کو رات میں تبدیل کر دی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت عطا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور خانہ کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ انسان تھے؟ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ پاک نے جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد شیطان انسان کا دشمن بن گیا، اور شیطان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ انسان کو خدا سے دور اور برائی میں مبتلا کر دے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ دوستو، اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا، اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک میں مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال اور دولت کماتے تھے اور پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرنے والا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ دوستو، اسی زمانے میں عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی۔ وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ عزا نامی خاتون جب جوان ہوئی تو جو کوئی بھی بری نظر سے اس کی طرف دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے۔ لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار امن بن علیہ تھا۔ بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بت بنوا دیے، چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو سجدے کرنے لگے۔ ابن
اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لات اور عزا کے بتوں پر جو چڑھائے جاتے اور ان کی جو بھی کمائی ہوتی، وہاں کے پنڈت لوگ اسے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ دوستو، عمر بن علیہ نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس۔ اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کرتے۔ ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا دیے گئے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے، اسی طرح لوگ ان دونوں بتوں کے لیے بھی قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات اور عزا کے خاتمے کے لیے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک کے حکم کے مطابق لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا اور اس حجرے کو گرا دیا جس میں لوگ عزا کی عبادت کیا کرتے۔ پھر حضرت خالد بن ولید حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورے واقعے کی اطلاع دی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ حضور پاک کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید اسی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو انہوں نے بہت چوکنا رکھا۔ وہاں کے مجاوروں نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ واپس آ کر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک کو تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہی عزا تھی۔ دوستو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے لات اور عزا کا خاتمہ کروا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔